بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین آمنوا اشد حبا للہ وقال تعالی في مقام آخر يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته وقال تعالى ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما صدق الله العظيم قال النبي صلى الله عليه وسلم بلغوا عني ولو آية وقال النبي صلى الله عليه وسلم الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ پردے میں بیٹھ کر سننے والی معزز مائیں اور بہنیں، سب سے پہلے مجلس میں دینی بات شروع ہو، ہم اپنی مجلس کو نورانی اور برکتی اور اللہ کی رحمت سے بھرپور کرنے کے لیے اللہ کے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف کا نذرانہ پیش کر دے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہ رب العزت نے اس کائنات کو اپنے فضل و کرم سے اور اپنی شان ربوبیت سے اتنے بہترین انداز سے سجایا اور مزین کیا، آسمان کو بغیر ستون کے اٹھایا، زمین کو مضبوط کیا، پانی کو بہایا، چاند سورج ستارے اور بہت ساری چیزوں کو اللہ رب العزت نے اپنے کنٹرول میں رکھا، اور اس کائنات میں اللہ رب العزت نے بہت ساری مخلوقات کو پیدا فرمایا۔ مخلوقات کے ذمے اللہ نے کچھ بھی نہیں لگایا سوائے دو مخلوق کے، ایک مخلوق ہے انسان اور ایک مخلوق ہے جنات۔ اللہ نے ہزاروں لاکھوں کروڑوں جانور، پرندے، درندے، چرندے پیدا فرمائے، ان سے اس دنیا میں رہتے ہوئے اور اس دنیاوی زندگی گزارنے کے بعد آخرت کی زندگی میں جو کچھ قرض باقی رہے گا، یعنی ایک جانور نے دوسرے جانور پر کوئی ظلم کیا ہوگا تو اس ظلم کا حساب کتاب ختم کر کے اس جانور کی زندگی ختم ہو جائے گی۔ لیکن اللہ رب العزت نے ہم انسان اور جنات کو ایک مخصوص اور خاص مقصد کے لیے اس دنیا کے اندر بھیجا۔ مقصد کیا ہے؟ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، اللہ کی بندگی، اللہ کی پرستش، اللہ کی فرما برداری، اللہ کی خوشنودی، اللہ کی رضامندی، یہ مقصد خداوندی ہے۔ آپ تھوڑی دیر کے لیے سوچیں گے کہ اگر مقصد خداوندی اس کائنات کو پیدا کرنے کا یہ ہے کہ تمام انسان اللہ کو ماننے والے بن جائیں، اللہ کی اطاعت کرنے والے بن جائیں، تو پوری دنیا کے اندر مسلمان تو بہت تھوڑے ہیں اور دوسرے جو ہیں وہ غیر مسلم ہیں۔ اللہ نے سب کو بدھی، سب کو دماغ، سب کو اللہ نے عقل، سوجھ بوجھ، شعور، سمجھداری اللہ نے عطا فرمائی،
اور یہ بھی سمجھ عطا فرمائی کہ کائنات میں کوئی نہ کوئی ایسی ذات ہیں جو پوری کائنات کو چلا رہی ہیں۔ اس بات کو اور اس عقیدے کو اور اللہ کی اس بہترین بات کو آپ اپنے ذہن میں بہت مضبوطی سے بٹھائیں۔ کائنات میں بہت سارے لوگ ہیں جو غیر مسلم ہیں، ایمان والے نہیں ہیں، تو اللہ نے مقصد حیات یعنی زندگی میں کیوں آئے، اس کائنات میں ہم کو اللہ نے کیوں بھیجا؟ تو اللہ کا شکر ہے ہم تو ایمان والے، اللہ کو ماننے والے، اللہ کا کلمہ پڑھنے والے، جیسی بھی ہو اللہ کی اطاعت کرنے والے، غیر اللہ کو ہم نہیں مانتے، اللہ کے علاوہ کو ہم نہیں پکارتے، اللہ کے علاوہ کو ہم سجدہ نہیں کرتے، اللہ کے علاوہ کی ہم عبادت نہیں کرتے۔ لیکن جو غیر مسلم ہیں ان کا تو مقصد حیات ہی ہٹ گیا۔ اللہ نے چاند سورج کا نظام چلایا، ستاروں کا نظام چلایا، بارش کا نظام چلایا، اور کئی سارے ایسے نظام ہیں دنیا میں رہتے ہوئے کوئی آدمی یوں کہے، جیسے یہ مائک ہے، اس کا اگر پیچھے جو پلگ لگا ہوا ہے اس کو نکال دے تو آپ تک میری بات نہ پہنچے۔ میں اگر یوں کہوں، یا پھر یہ مثال لے لیں کہ بامڑویل اور چکھلی کے درمیان میں بہت بڑی ندی ہے یا دریا ہے یا نہر ہے، اس کو پار کیے بغیر بامڑویل میں داخل ہی نہیں ہو سکتے۔ میں آپ مستورات جو بہت عقل مند ہیں، دانش مند ہیں، دانا ہیں، بہت ہوشیار ہیں، آپ سے میں نے کہا، اور یوں سمجھو کہ میں چکھلی میں رہتا ہوں اور مجھے بامڑویل میں بات کرنے کے لیے بلایا گیا ہو، میں آپ سے جب بات کرنا شروع کروں تو کہوں کہ جو ہے آج سمندر یا ندی یا نہر میں پانی بہت تھا، اور آتے وقت مجھے بوٹ نہیں ملی جس میں سوار ہو کر میں جو ہے بامڑویل پہنچ سکوں، یا ایسا کوئی سادھن یا ایسی کوئی چیز نہ ملی جس سے سوار ہو کر میں بامڑویل کو آ جاؤں۔ لیکن میں نے آپ کے سامنے یہ بات رکھی کہ چکھلی میں جہاں میں رہتا ہوں اس دریا کے قریب میں ایک درخت ہے، وہ درخت لہلہاتا ہوا سرسبز و شاداب اور بہترین اپنی جڑیں مضبوط کیے ہوئے ہیں، اور اچانک مجھے دیکھ کر اس درخت کی ٹہنیاں پانی میں ٹوٹ کر بہنے لگی اور پوری جو ہے بوٹ بن گئی، اور اس نے اچانک ہی چلنا شروع کر دیا اور میں اس پر سوار ہو گیا اور بامڑویل پار ہو کر آ گیا۔ تو آپ کہیں گے مولانا نے جو ہے عقل ٹھکانے نہیں رہی یا نیند برابر نہیں ملی اس لیے بہکی باتیں کرتے ہیں۔ ایسا کچھ ہوتا ہے کہ ایسے ہی درخت کٹ جاوے، اس کی ٹہنیاں جو ہیں بوٹ بنا دیوے اور مولانا کو سوار کر کے بامڑویل پہنچا دیوے؟ ایسا ممکن ہے؟ ایسا ممکن نہیں ہے۔ تو دنیا میں رہتے ہوئے یہ چاند سورج ستارے کسی کے چلائے بغیر ایسے ہی چل سکتے ہیں؟ نہیں چل سکتے ہیں۔ ایک منٹ آگے پیچھے سورج ہو جاوے، یہ بارش کے قطرے جو گرتے ہیں اس کی سپیڈ اتنی زیادہ ہے۔ مولانا طارق جمیل صاحب کا بھی بیان ہے، آپ یوٹیوب پر دیکھیں کہ بارش کی رفتار جو ہے وہ کتنی ہے، اور کتابوں میں بھی لکھا ہوا ہے اگر اللہ اس بارش کے ایک قطرے کو کنٹرول نہ کرے یا اپنی توجہ ہٹا لے تو یہ بارش ہم پر گرے تو ہمارے جسم کو چھلنی کر دے، ریزہ ہو جاوے، ہماری ہڈیاں تک ٹوٹ جاوے۔ تو جو ہیں قرآن کریم میں ہیں، اللہ کو پہچاننے کے لیے اللہ نے کائنات میں اپنی معرفت ہر جگہ کھول کر رکھی ہے۔ تو اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، اللہ نے ایمان والا بنایا۔
اپنے ایمان کو مضبوطی سے باقی رکھنا، اپنے ایمان کی حفاظت کرنا، یہ سب سے پہلا اور سب سے آخری اور سب سے اولین درجے کا یہ ہمارا کام ہے کہ ہم کو اللہ نے اپنے فضل و کرم سے، اپنی محبت سے، اپنی رحمت سے ایمان والا بنایا۔ آپ بتاؤ، ہمارے اڑوس پڑوس میں جو ہیں ایمان والے سبھی لوگ رہتے ہیں۔ آپ تو یہاں کے وطنی ہیں، یہاں پیدا ہوئے ہیں۔ آپ بتائیے، یا آپ جہاں بھی پیدا ہوئے، کیا آپ کے علاوہ جس وقت میں لوگ پیدا ہوئے تو وہ لوگ سبھی مسلمان تھے؟ اللہ نے ہم کو مادر ذات پیدا فرمایا ایمان والا۔ یہ اللہ کا بہت بڑا شکر ہے۔ اللہ کے سامنے گڑ گڑا کر اس ایمان کی حفاظت کے لیے خوب دعا مانگنی چاہیے۔ آپ تھوڑی دیر کے لیے سوچیں کہ یہ ایمان جو ہے یہ کتنی بڑی دولت ہے۔ ایمان اتنی بڑی دولت ہے کہ اس کائنات کا یہ سارا نظام جو میں نے آپ کو بتایا کہ یہ دنیا میں ساری چہل پہل چل رہی ہے، یہ صرف اور صرف ایمان والوں کے بدولت چل رہی ہے۔ ایک مزید بات بتاتا ہوں، بہت خوشی کی ہوگی اور بہت تسلی کی ہوگی، اور آپ اس پر فخر کریں گے۔ حالانکہ مایوس کن حالات چل رہے ہیں، مشکلات والے دور چل رہے ہیں، ہر طرف سے مسلمانوں پر نظریں اٹھائی جا رہی ہیں۔ مسلمان مرد ہو، بیٹیاں ہوں، بچیاں ہوں، یا مستورات ہو، یا مرد ہو، بچے ہو، سبھی لوگوں پر ایک نظریں ٹکی ہوئی ہیں۔ دشمنان اسلام جو ہیں ہر طرف اسلام کو مٹانے کی کوشش کر رہا ہے، لیکن 15ویں پارے میں اللہ رب العزت فرماتا ہے وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا۔ حق کبھی مٹتا نہیں ہے، حق تو غالب ہو کر رہتا ہے، یعنی اٹھایا جائے گا، اوپر اٹھے گا، جتنا دباؤ گے اتنا ابھرے گا۔ آج کل جو حالات چل رہے ہیں اس میں دل کو سکون دینے والی سب سے بہترین بات یہ ہے کہ آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک آپ نے کبھی ایسا دیکھا ہو کہ مسلمان بالکلیہ ختم ہو گئے ہو اس کائنات سے؟ کبھی ایسا نہیں ہوا۔ یہ اس وقت ہوگا اور یہ اس وقت یقیناً ہوگا جب کہ اللہ کو قیامت برپا کرنی ہوگی اور ان شیطانوں کو ختم کرنا ہوگا، اور ان ظالموں کو اللہ اس کائنات پر کبھی بھی کھڑا نہیں رکھے گا جب تک کہ ایک ایمان والا اس کائنات کے اندر زندہ رہے گا۔ اللہ کائنات کے نظام کو اسی طرح چلاتا رہے گا۔ کتنی سکون والی بات ہے۔ اللہ نے ہمارے خاطر، ہم ایمان والوں کے خاطر، اللہ کو ہم نے مان لیا، اللہ کو تسلیم کر لیا، اس کے خاطر اللہ کائنات کا ایک ایک نظام چلا رہا۔ تو ان کو تو ہمارا احسان ماننا چاہیے، لیکن کہتے ہیں کہ جیسے ماں بیٹا کتنا بھی نافرمان ہو، ماں چلاتی رہتی ہے، میرا بیٹا ہے، آخر میرا بیٹا ہے۔ ہم اللہ کے ماننے والے ہیں، وہ بھی اللہ کی مخلوق ہے، ٹھیک ہے، ظلم کرنا ہے کر لو، ستم کرنا ہے کر لو، نگاہیں اٹھانی ہے اٹھا لو۔ الحق یعلو ولا یعلی علیہ، کہ حق غالب ہو کر رہے گا۔ حق غالب رہے گا اور جو ہے باطل میٹ کر رہے گا، ختم ہو کر رہے گا۔ تو اس بات سے آپ تسلی رکھیں کہ مسلمانوں کو ختم کیا جائے، ایمان والوں کو نیست و نابود کیا جائے، اس صفحہ ہستی سے اس کو مٹایا جائے، ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ ہاں لیکن یہ بات ضرور ہے میری مائیں اور بہنیں، یہ بات ضرور ہے کہ ہم اپنے بچوں کو، اپنی اولادوں کو، اپنے مرد حضرات کو، اپنے آپ کو اس قابل بنائیں۔ میں آپ کو بتاؤں، ہماری مستورات جو بیٹھی ہیں، ہماری مائیں اور بہنیں جو بیٹھی ہیں، آپ تو ہیں پاور ہاؤس ہیں، پاور ہاؤس۔ جیسے دیکھا ہے نا یہاں کنویں کے پاس ڈی پی لگی ہوئی ہے، اس سے بھی اوپر ایک اور ہوتا ہے، اس سے بھی اوپر ایک مین پاور ہاؤس ہوتا ہے جہاں سے سارا پاور سپلائی ہوتا ہے۔ آپ پاور ہاؤس ہیں، ایمان کا پاور ہاؤس ہے، اور ایسا پاور ہاؤس ہے سب سے پہلے صبح میں اٹھنے والی کون؟ تو وہ عورت ہیں۔ سب سے پہلے نماز کے لیے اٹھانے والی کون؟ تو وہ عورت ہیں۔ پانی گرم کرنے والی کون؟ تو عورت ہیں۔ چائے بنانے والی کون؟ تو عورت ہیں۔ بچوں کو تیار کرنے والی کون؟ تو عورت ہیں۔ مرد کو کھلانے والی کون؟ تو عورت ہیں۔ کپڑے دھونے والی کون؟ تو عورت ہیں۔ کپڑے کو استری کرنے والی کون؟ تو عورت ہیں۔ کپڑے کو جو ہے
سکھانے والی کون؟ تو عورت ہے۔ گھر کو صاف ستھرا رکھنے والی کون؟ تو عورت ہے۔ گھر میں برکت لانے والی کون؟ تو عورت ہے۔ گھر کو زندگی اور زندہ جنت بنانے والی کون؟ تو عورت ہے۔ گھر کو خوبصورت بنانے والی کون؟ تو عورت ہے۔ بچوں کو تربیت دینے والی کون؟ تو عورت ہے۔ بچوں کو اسکول بھیجنے والی کون؟ تو عورت ہے۔ آپ بتاؤ آپ کا کردار کیا ہے؟ یہ سارا کردار آپ کا ہے۔ صبح سے اٹھنے سے لے کر شام تک اور شام سے لے کر رات تک سونے تک جو ہے سارے معمولات آپ کے ہاتھوں میں ہیں۔ یعنی آپ کو اگر صبح میں اٹھنا ہے آپ کو صبح میں اٹھنا ہے، آپ چاہیں تو اپنی مرضی سے اٹھیں، اور اگر آپ چاہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی سے اٹھیں۔ وہ کیسے ہیں کہ جیسے صبح میں اٹھے ہیں تو صبح میں سب سے پہلے اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدًا عبدہ و رسولہ۔ یہ ایمان کا تقاضا کہ بار بار ایمان والا ایمان کی باتیں کرتا ہے، اپنے ساتھ اس کے مذاکرے کرتا ہے۔ ایمان کی باتیں جب بار بار ہوتی ہیں تو دلوں پر جم جاتی ہیں۔ جب ماں پاور ہاؤس ہیں، یہاں سے پہلے ایمان کا کلمہ نکلے گا تو اپنے شوہر کو، اپنے سسر کو، اپنے گھر والے تمام تر افراد کو کیا کہے گا؟ صبح میں جب جس گھر میں صبح ہو اور وہاں پر اشہد ان لا الہ الا اللہ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ کی صدائیں ہوں، پھر جیسے ہی آنکھ کھلی ہمارے نبی کی سنت کہ جو ہے الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا وإلیہ النشور، یہ دعا پڑھی جائے۔ اس کے بعد جو ہے مسواک کیا جائے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعائیں اور اذکار بتائے ہیں اس کو پڑھا جائیں۔ اپنے بچوں کو اٹھائیں تو اپنے بچوں کو یہ تربیت کرے، چلو بیٹا، چلو بچی، جو ہے آپ کلمہ پڑھ لو اور دعا پڑھ لو۔ آپ بتاؤ کرتے ہیں اس طرح؟ نہیں کرتے ہیں تو پاور ہاؤس کا ایک وائر جو ہے اس میں کرنٹ نہیں آ رہا ہے، یہ صبح کی پہلا وائر جو ہے ڈھیلا ہے، اس کو ٹائٹ کر لو، ٹھیک ہے؟ اب جیسے شروعات ہوئی، آپ اپنے بچے کو چائے پلا رہے ہیں، ناشتہ کرا رہے ہیں، یا جو ہے نہلا رہے ہیں، اس سے کہو کپڑے پہنے ہوئے ہوگے تو کپڑے اتارے گا، کہو بسم اللہ الذی لا الہ الا ہو، یہ دعا پڑھوانی ہے، کپڑے اتارنے کی دعا۔ آپ کے بچے بڑے ہوں گے تو ان کو یہ دعا یاد بھی ہوگی، بسم اللہ الذی لا الہ الا ہو۔ مولانا پیر ذوالفقار صاحب نور اللہ مرقدہ پڑوس ملک کے بہت بڑے اللہ والے گزرے ہیں، حدیث میں بھی لکھا ہے، کتابوں میں بھی ہے، فرماتے ہیں جنات کو تو آپ نے دیکھا نہیں ہے نا، دیکھا ہو تو مجھے بتانا بھی مت، میں نے تو کبھی دیکھا نہیں اور دیکھنے کی دعا بھی نہیں کرتا ہوں، لیکن آپ کو باہر کا بہت لگ جاتا ہے، باہرنو تھے گیلو چھے، باہر کا ہوتا ہے نہیں نا، وائر ڈھیلے، وائر پاور ہاؤس میں جو وائر ہیں وہ ڈھیلے ہیں، اس لیے بہکی باتیں ہوتی، باہرنو تھے گیلو چھے، فلانو تھے گیلو چھے، وائر ڈھیلے، اس کو ٹائٹ کر لو۔ سنت کو جو ہے سنت کے وائر ہے اس کو ٹائٹ کرو، اس میں پاور لاؤ۔ اللہ نے ایمان کا پاور دیا ہے، جتنا ایمان اپنے دل کے اندر مضبوط ہوگا اتنی ہی پاور زیادہ ہوگی۔ تو دوسرا کام کیا کرنا ہے؟ اپنے بچوں کو، اپنے شوہر ہیں جو بھی ہیں، کپڑے اتارتے ہیں پیشاب پاخانہ کے لیے جانے کے لیے، تو جو ہیں کپڑے اتاریں گے، بچوں کو یہ تربیت دو، اپنے گھر میں یہ بات کہو، کپڑے اتارتے۔ اچھا، جو میں بات کہہ رہا تھا، مولانا پیر ذوالفقار صاحب نور اللہ مرقدہ فرماتے ہیں کہ یہ جنات وغیرہ جو ہیں، جیسے انسان میں بھی آپ نے دیکھا، آپ کو تو بہت تجربہ ہے اس کا، مستورات کو بہت اچھا تجربہ، بعض مستورات ایسی ہوتی ہے جن کو کتنی بھی اچھی بات کہو بعد میں جا کے برائی ہی کرتی ہیں، کتلو بھی ہارو کھوڑا ہو پیڑا ہو دوستی رکھو برائی ہی کرتی ہے بعد میں جا کر۔ ایسے مرد بھی ہوتے ہیں۔ تو آپ کو ایک سورت بھی یاد ہوگی، کون سی؟ سورہ ناس، جو 30ویں پارے میں آخری سورت ہے قرآن کریم کی، قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس۔ یہ خناس جو ہے نا، یہ سب سے خطرناک، کیا کرتے ہیں وہ؟
اس کی تفسیر میں لکھا ہے، یعنی اس کا جو ڈیفینیشن ہے، اس کا جو کتاب ہے، اس کے اندر یہ بات لکھی ہے کہ من شر، شر یعنی برائی، وسواس یعنی یہ جو وسوسے بہکی باتیں کرتے ہیں یہ کہاں سے آتے ہیں، خناس یعنی یہ جیسے شیطان تو دکھتے نہیں ہیں لیکن بعض انسان بھی ایسے ہوتے ہیں، ایسا لکھا ہے کتابوں میں کہ جو شیطان نما ہوتے ہیں، یعنی خود تو کرتے ہیں، جیسے دوست احباب میں ایسی باتیں کبھی کبھی ہوتی ہے، جیسے اذان کا وقت چلنی تو عادت تھی نکلی جائے نا، تو یہ کیا ہوتا ہے، ایک تو خود نہیں پڑھنے والا، دوسرا جا رہا ہے اس کو بھی نہیں پڑھنے دینے والا، تو یہ شیطان نما دوست ہے، یعنی شیطان جیسا دوست ہے۔ تو مولانا پیر ذوالفقار صاحب فرماتے ہیں کہ جب کپڑے اتارتے ہیں تو بعض شیطان بھی ایسے ہوتے ہیں جو کیا کرتے ہیں، بعض جنات، بعض شیطان ایسے ہوتے ہیں جو کیا کرتے ہیں کہ ہم جب کپڑے وغیرہ اتارتے ہیں تو جیسے ننگے آدمی ننگی چیز کو دیکھ کر ہمیں بھی ہنسی آتی ہے، مذاق اڑاتے ہیں، یہ انگلیاں کرتے ہیں، یہ پریشان کرتے ہیں اور ہمارے جسم پر حاوی ہو جاتے ہیں، پھر جو ہے ہماری حرکتیں بدل جاتی ہیں، اور یہ شیطانی قسم کے لوگ جو ہیں ایسی حرکت کرتے ہیں، تو یہ شیطان، شریر، جنات اور جو ہیں شیاطین پھر جو ہیں ہمارے دلوں کے اندر وسوسے پیدا کرتے ہیں۔ تو میں نے کہا تھا نا آپ پاور ہاؤس ہیں، تو اپنے بچوں کے لیے تو آپ کچھ بھی کرتے ہیں، اپنے بچے کو ذرا سی تکلیف نہیں، اچھے سے اچھا کھلاتے ہیں، اچھے سے اچھا پلاتے ہیں اور اچھے سے اچھے کپڑے بھی پہناتے ہیں، تو یہ تو ظاہری خدمت ہو گئی۔ وہ میں نے کہا نا پاور ہاؤس جو دل ہے، اندر دل کسی نے دیکھا؟ کسی نے دل نہیں دیکھا ہے، اندر کسی نے جا کر تھوڑی دیکھا، لیکن سب کو معلوم ہے کہ دل ہے اندر، وہ دھڑک بھی رہا ہے، وہ دھڑک رہا ہے، تو اس کے دھڑکنے میں ہم کو یہ یقین ہے اسی طرح آپ پاور ہاؤس ہیں، جو پارٹ ڈھیلے ہیں اس کو مضبوط کریں۔ تو دوسرا کام یہ کریں کہ جو ہیں اپنی اولاد ہیں، اپنے شوہر ہیں، ان کو بھی کہیں کہ بغیر ٹوپی کے اور آپ بھی بغیر دوپٹے کے جو ہے بیت الخلاء میں نہ جائیں۔ صبح میں سب سے پہلا فارغ ہونے کا کام ہوتا ہے، تو جو ہے بیت الخلاء میں جاتے وقت الٹے پیر سے داخل ہونا ہے، سر پر ٹوپی ہو، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث۔ میں جو سچے میں جو اگر باپو بن جاؤں نا تو آپ سب لوگوں کو الو بنانا بہت مزہ آ جاوے، ہاں پر وہ حرام کی کمائی ہے نا، پھر سبھی باپو ایسے نہیں ہوتے ہیں، لیکن بعض لوگ الو بنانا، عورتوں کو کہہ دینے کا پہلا یہ کرے لو چھیٹلے بات مان لیتے ہیں، ہاں تیداڑے آویلی نے کھوڑائی کے لیے جوئی کے لیے نہیں نظر لگی گئی۔ اللہ کی بندیوں، اللہ پر ایمان لاؤ۔ میں نے کہا تھا نا کہ وہ پاور کنیکشن جتنا ڈھیلا اتنی ہی بات بھی ڈھیلی، تو بات مضبوط کس کی ہوتی ہے؟ اللہ کی اور اللہ والوں کی، اور جس کے اندر ایمان ہوتا ہے جس کے اندر ایمان ہوتا ہے اس کی باتیں مضبوط ہوتی ہیں، تو کوئی بھی ٹینشن نہ لو، اللہ پر چھوڑ دو، حالات آوے، مشکلات آوے، اللہ نے یہ دنیا تو آزمائش کے لیے رکھی، کیا ٹینشن لے رہے ہو؟ حالات آ جاوے، پریشانی آ جاوے، ہمارا ایمان مضبوط رہے، ہمارا ایمان مضبوط رہے۔ جیسے یہ مائک بھی بول رہا ہے اب بات ختم کر دو ایسا لگ رہا ہے، حالانکہ بات تو ابھی شروع ہی ہوئی تھی، آج ایمان کے اوپر بات چل رہی۔ تو اپنے ایمان کو مضبوط کریں، بیت الخلاء میں جیسے داخل ہو رہے ہیں تو داخل ہوتے وقت دعا پڑھیں، بیت الخلاء سے نکلتے وقت دعا پڑھیں۔ میں یہ بتا رہا ہوں کہ سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی زندگی کا عملی زندگی بنا لے ہوئے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام تر سنت کو اس کے علاوہ اپنی زندگی میں نمازوں کی پابندی کریں۔ یہ جو ہے مائک کا چارجنگ ختم ہو گیا ہے، اب بات زیادہ نہیں ہوگی، تو جو ہے میں آپ کو بار بار کہتا ہوں کہ یہ گاؤں والے جتنے بھی ہیں، آپ مستورات یہاں کی ہے نا، میری ایک درخواست قبول کر لو، یہ جو آپ کے مرد ہیں نا، ان کو کہو کہ جیب میں سے پیسے نکالے اور کم از کم بات کرنے کے لیے جب بھی بیٹھتا ہوں میرا تو یہی تہیہ ہے، بات ہی سیدھے نہیں ہوگی، آپ کو بھی سننے میں ڈسٹرب ہو رہا ہے، اور جو میں بار بار کہتا ہوں مجھے 7 سال ہو گئے، 7 سال میں ابھی تک اسپیکر بدلا نہیں، 1000-1200 کا 1500 کا آتا ہے، اس میں کیا جاتا ہے، کم از کم 100-200 روپے نکالیں گے، آپ کیوں بولتے نہیں؟ دینی اچھی باتیں آپ کو پہنچیں گی، جو بھی بات کرنے آئے گا اطمینان سے، بار بار اٹک رہا ہے، میں بھی بار بار رک رہا ہوں۔
ہوں. پتہ نہیں ہے یہ سب پاور ہاؤس کی کمی ہے. اپنے ایمان کو مضبوط کر کے کم از کم، یہ تو دنیا کا کام ہے نا، دین کے اعتبار سے کر لے ہوئے اچھی باتیں سننے ملے گی. بار بار مجھے اس کے لیے اٹکنا پڑتا ہے اور آگے بات بھی نہیں چل پاتی ہے. آپ نمازوں کی پابندی کریں، اس کے ساتھ میں خصوصاً فضائل اعمال کی تعلیم ہر گھر میں شروع کر دے ہوئے. ہر گھر میں آپ جو ہیں آپ خود لے کر بیٹھ جائے، اپنے بچوں کو بٹھائیں، اور حدیث اور قرآن کی باتیں جو ہیں یہ نورانیت والی ہے. انشاءاللہ آپ کا گھر نورانی بن جائے گا. اپنے مرد حضرات کو مسجدوں میں نماز کے لیے بھیجنے کی فکر کریں، اور جن مستورات کے، جن ماں بہنوں کے بچے مکتب میں پڑھتے ہیں ان کے بالوں کی فکر کریں کہ فیشن والے بال نہ ہو. اور خصوصاً میں آپ مستورات سے ایک درخواست کرتا ہوں کہ جیسے آپ اپنی بچیاں جو میرے پاس پڑھتی ہیں الحمدللہ آپ ان کو برقعے میں بھیجتی ہیں، لیکن جو بچے یعنی لڑکے ہیں ان کو جو ہیں آپ کرتا پائجامہ پہن کر نہیں بھیجتے ہیں. ان کو کرتا پائجامہ پہنائیں، ٹوپی پہنائیں، اور ان کے لباس کا خیال رکھیں. کم از کم ان کو یہ تو دھیان رہے نا کہ جو ہے یہ ایسا نہیں کہ یہ مسلمانوں کا لباس، یہ صوفی والا لباس ہے، اسلام کے قریب والا لباس ہے، اللہ والوں کا لباس. میں ایسا نہیں کہتا کہ یہی صرف مسلمان کا لباس ہے. مسلمان کا مستقل کوئی لباس نہیں ہے. اللہ رب العزت مجھے آپ کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ.